الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہم الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلدۃ طیبۃ ورب غفور. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم ریاست کویت کے بارے میں کچھ معلومات انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. یقیناً کویت ایک بابرکت اور خیر سے بھرا ملک ہے، جس میں یہاں کے شہریوں کی جو تعداد ہے اس سے 3 گنی تعداد میں الگ الگ ممالک کے لوگ رہتے بستے ہیں اور اپنا کام سر انجام دینے کے ساتھ روزی روٹی کے جتنے وسائل ہیں اس کو وہ اپناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اور یہاں کے فیوز و برکات اور خیر کو تمام دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی پھیلائے. معزز سامعین، کویت اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں الکویت. سرکاری طور پر عربی زبان میں کویت کی ریاست کو دولت الکویت کہتے ہیں. یہ ایک مشرق وسطی کا عربی ملک ہے. یہاں کی دارالحکومت کیپٹل مدینۃ الکویت. یہ مشرقی عرب کے شمالی کنارے میں خلیج فارس کے سرے پر واقع ہے، جس کی سرحد شمال میں عراق اور جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہے. کویت کی ایران کے ساتھ سمندری سرحدیں بھی ملتی ہیں. کویت کی ساحلی لمبائی تقریباً 500 کلومیٹر ہے، جس کو میلوں میں لایا جائے تو 311 میل ہے. اس ملک کی زیادہ تر آبادی دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر مدینۃ الکویت یعنی کویت سٹی میں رہتی ہے. سن 2022 تک کویت کی کل آبادی 45 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 15 لاکھ کویتی شہری ہیں اور باقی 30 لاکھ غیر ملکی کارکن ہیں جو 100 سے زائد ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. کویت کا رقبہ 17,820 مربع کلومیٹر. کویت اس جزیرہ نما ملک کا تاریخی نام عربی لفظ کوت سے آیا ہے، اور کوت عربی زبان میں اس عمارت کو کہتے ہیں جہاں اسلحہ جمع کیا جاتا ہے
کوت اس قلعے کو بھی کہتے ہیں جو پانی کے کنارے تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کویت کا نام پہلی بار سکندر اعظم کے زمانے میں استعمال میں آیا۔ اس نے جزیرہ فیلکا کو بسایا اور اس کا نام ایکاروس رکھا۔ 17ویں صدی اور اس سے پہلے یہ خطہ قرین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے معنی ٹیلا اور اونچی زمین کے آتے ہیں۔ جدید کویت کی تاریخ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ بنو خالد کا قبیلہ سرزمین نجد سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے اس شہر کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے اطراف قلعہ کی تعمیر کروائی۔ قلعہ کی دیواریں پہلی بار سن 1767 میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ آل صباح کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ نجد سے نکل کر اس خاندان نے یہاں پر سکونت اختیار کی۔ ان کے عہد میں یہ شہر پھلا پھولا اور دنیا والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آل صباح کے خاندان نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لوگوں نے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سن 1752 میں صباح بن جابر کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا۔ ایک تجارتی شہر پر ہر کسی کی نظر ہوتی ہے۔ قدیم زمانے ہی سے کویت ایک اہم تجارتی مرکز مانا جاتا تھا اور اس کی بندرگاہیں بین الاقوامی تجارت اور لین دین کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اس لیے اس پر دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہمیشہ رہا ہے۔ جدید کویت کی تعمیر کے بعد اس پر عثمانی ترکوں کی نظر تھی۔ 19ویں صدی میں عثمانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 23 جنوری 1899 میں شیخ مبارک نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا مقصد عثمانیوں کے چنگل سے کویت کو نکالنا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے برطانیہ کویت کی خارجی پالیسی پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد سن 1913 میں انگلو عثمان سمجھوتے پر دستخط کے بعد حکومت برطانیہ اور عثمانی حکومت نے امیر کویت شیخ مبارک الصباح کو خود مختار کویت سٹی کے حکمراں کے طور پر نامزد کیا، مگر پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کے فوراً بعد اس معاہدے کو توڑتے ہوئے برطانیہ نے اعلان کیا کہ کویت سلطنت برطانیہ کے ماتحت ایک آزاد بادشاہی نظام والا ملک ہوگا۔ شیخ مبارک الصباح کے دور میں کویت میں تعلیمی بیداری پیدا ہوئی۔ 1911 میں مدرسہ مبارکیہ کے نام سے کویت کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ نسبت شیخ مبارک ہی کی طرف تھی۔ انہی کی ایما پر سن 1914 میں مستشفی امریکی کے نام سے کویت سٹی میں ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کویت کی پہلی عمارت تھی جس میں سیمنٹ اور لوہے کا استعمال ہوا تھا۔ سن 1915 میں جب شیخ مبارک رحلت فرما گئے تو ان کے بڑے بیٹے شیخ جابر المبارک الصباح ان کے جانشین بن گئے۔ ان کی مدت
حکومت کی صرف 2 سال تھی۔ ان کے بعد ان کے برادر شیخ سالم المبارک الصباح نے تاج و تخت سنبھالا۔ کویت کی تاریخ میں سب سے بڑا معرکہ معرکۃ الجہرہ انہی کے زمانے میں پیش آیا۔ سعودی حکومت کے ساتھ حدود کا مسئلہ اس کا اہم سبب تھا۔ سن 1921 میں شیخ احمد جابر الصباح حکومت کی کرسی پر فائز ہوئے۔ آپ بڑے دلیر، حاضر دماغ اور دور اندیش لیڈر تھے۔ مشکل گھڑیوں میں بڑی آسانی سے اپنی قوم کو بچ نکلنے کا راستہ دکھا دینا ان کی خاصیت تھی۔ سن 1937 میں شیخ احمد جابر الصباح کے عہد ہی میں کویت میں پہلی بار پیٹرول دریافت ہوا اور 30 جون 1946 کو پہلی بار پیٹرول برآمد کیا گیا۔ سن 1948 کو شیخ احمد جابر الصباح ہی کے دور میں احمدی شہر کی بنیاد ڈالی گئی جو انہی کے نام کی طرف منسوب تھی۔ سن 1950 میں شیخ احمد جابر الصباح وفات پا گئے اور عبداللہ السالم الصباح کویت کے امیر قرار دیے گئے۔ یہ وہ پہلے امیر تھے جنہوں نے کویت میں سیاسی زندگی کو نظم سے جوڑا اور یہاں پر سیاست کو ایک نیا رخ دیا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک دستور بھی وضع کیا جس کی وجہ سے انہیں ابو الدستور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے عہد میں وسیع پیمانے پر تعمیراتی کام کا آغاز ہوا جس کی بنا پر قلعہ کی دیواریں منہدم کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا اور سن 1957 میں قلعہ کے 5 مرکزی دروازوں کو باقی رکھتے ہوئے باقی ساری دیواریں گرا دی گئی۔ صبح آزادی۔ شیخ احمد جابر الصباح کے بعد شیخ عبداللہ السالم الصباح کویت کے امیر بن گئے۔ یہ کویت کے 11ویں امیر تھے۔ انہی کی کاوشوں اور کوششوں سے کویت نے آزادی کا پرچم لہرایا۔ کسی بھی ملک کی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے داخلی اور خارجی امور کو نمٹانے میں خود کفیل رہے اور ان میں کسی غیر کی دخل اندازی نہ ہو۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیر موصوف نے 1959 میں ملک کے داخلی امور اور معاملات سے غلامی کی پرچھائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں بہت سے اہم فیصلے صادر فرمائے۔ یہ آزادی کی جانب بڑھتا ہوا پہلا قدم تھا۔ اسی سال دسمبر میں ملک کے عدالتی نظام کو مضبوط و مستحکم کرنے کے سلسلے میں بھی ایک مکتوب فرمان جاری کیا گیا جس کی وجہ سے اہل کویت اندرون ملک کے حالات سے نمٹنے اور درپیش مسائل کو خود حل کرنے کے قابل بن گئی۔ اس وقت تک کویت کا عدالتی نظام بھی دست غیر میں تھا۔ شیخ عبداللہ السالم الصباح حکومت برطانیہ پر دباؤ بنائے رہے کہ وہ 23 جنوری 1899 کے معاہدے کو معطل کر دیں۔ ان کی یہ کوشش رنگ لائی اور برطانیہ اس معاہدے کو معطل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر کار 19 جون 1961 کو کویت پلس برطانیہ جو معاہدہ منسوخ کر دیا گیا اور کویت میں آزادی کی صبح نمودار ہوئی۔ حصول آزادی کے بعد 11 نومبر 1962 میں وضع شدہ نئے دستور کا اجرا ہوا۔ شیخ عبداللہ سالم الصباح کو
آزاد کویت کے پہلے امیر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ 1965 میں شیخ انتقال فرما گئے اور شیخ صباح سالم الصباح نے ان کی جگہ لی۔ یوم آزادی 1961 کی آزادی کی یاد میں ہر سال 25 فروری کو کویت اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پورے کویت میں ہر سو اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس سال یعنی 2025 کو یہ اپنی آزادی کا دن بڑے شان سے منا رہا ہے۔ لبریشن ڈے 2 اگست 1990 کو اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین کے حکم سے عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پورے 2 دنوں کے اندر اور 2 دنوں کی فوجی کارروائی کے بعد 4 اگست 1990 کو عراقی فوج کویت میں مکمل طور پر قابض ہو گئی۔ ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کا یہ دور پورے 7 مہینوں تک کویت میں اور اہل کویت پر چھایا رہا۔ بالآخر 26 فروری اور 1991 میں کویت دست ظالم سے آزاد ہو گیا۔ اسی کی یاد میں ہر سال 25 فروری کو الیوم الوطنی یعنی نیشنل ڈے کے دوسرے دن 26 فروری کو یوم التحریر لبریشن ڈے منایا جاتا ہے۔ کویت کی جغرافیائی حالت۔ کویت کا شمار دنیا کے نہایت چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ خلیج عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی سطح زمین مغرب سے مشرق کی جانب ڈھلوان میں ہے اور مغرب کی جانب زمین کی اونچائی سطح سمندر سے 300 میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ کویت کے بڑے حصے کو ریتیلی صحرائے عرب نے گھیر رکھا ہے، جس کی وجہ سے سطح زمین نرم اور ریتیلی ہے۔ جگہ جگہ کم اونچائی والے ریت کے ٹیلے بھی نظر آتے ہیں اور اس جزیرہ نما ملک کے آس پاس تقریباً 9 جزیرے پائے جاتے ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں۔ جزیرہ بوبیان یہ کویت کا سب سے بڑا اور خلیج عرب کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے۔ جزیرہ فیلکا یہ کویت کا واحد جزیرہ ہے جسے باقاعدہ بسایا گیا۔ جزیرہ وربا، جزیرہ کبر، جزیرہ اوہا، جزیرہ ام المرادم، جزیرہ مسکان، جزیرہ قاروہ، جزیرہ ام النمل۔ طرز حکومت۔ کویت میں حکومت کی نوعیت آئینی شہنشاہیت کی ہے۔ 1962 کے آئین کے مطابق کویت میں موروثی حکومت ہوگی، جو شیخ مبارک السالم الصباح کی نسل میں وراثتاً چلے گی۔ اس آئین کی روح سے شیخ کی ذریت کا ایک فرد امیر ہوگا اور حکومتی معاملات میں ان کا تعاون ولی عہد کرے گا، جس کو خود امیر نامزد کریں گے، اور کویت پارلیمنٹ مجلس الامہ کے ارکان کثرت آراء سے اس کا انتخاب کریں گے۔ اگر کثرت آراء اس کے لیے موافقت نہ کرے تو امیر شیخ مبارک کی نسل میں سے 3 افراد کا نام پیش کریں گے اور مجلس الامہ کو ان میں سے کسی ایک کو ولی عہد چن لینا ہوگا۔ امیر کویت میں امیر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں۔ 1962 کے آئین کے روح سے امیر کویت کا سپریم اتھارٹی ہے۔ امور اقتدار میں وزیر اعظم ان کا تعاون کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقرر اور ان کی برطرفی کا حق رکھنے کے ساتھ پارلیمان کی تنسیخ اور آئین کے بعض حصوں میں ترمیم کرنے یا انہیں معطل کرنے کا بھی انہیں پورا حق حاصل ہوتا ہے۔
26 जनवरी 2006 से इज़्ज़त मआब शेख सबाह अल अहमद अल जाबिर सबाह, जिनकी पैदाइश 17 जनवरी 1929 की है, कुवैत के अमीर रहे हैं। ये आज़ाद कुवैत के 15वें अमीर हैं और शेख नवाफुल अहमद अल जाबिर सबाह वली अहद उस वक्त में थे। वज़ीर आज़म, कुवैत के निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म को कलीदी हैसियत हासिल है, क्योंकि वह अमीर के बाद सबसे ज़्यादा बाइख्तियार होते हैं। वज़ीर आज़म ही से दूसरे वज़रा की बका वाबस्ता है। उनकी बरतरफी से पूरा वज़रा का काबीना बरतरफ हो जाता है। वज़रा की नामज़दगी वही करते हैं। मुख्तलिफ सतहों पर वज़ारात के दरमियान हम आहंगी पैदा करना, उनके कामों में ताउन करना और वज़रा कौंसिल की सदारत करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर आज़म ही होते हैं। इस वक्त माजी में इज़्ज़त मआब शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अस्सबाह कुवैत के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और 2019 को उन्हें वज़ीर आज़म की हैसियत से नामज़द किया गया था। निज़ाम हुकूमत, क़ुव्वत इंतज़ामिया हुकूमत की यह सबसे ज़्यादा या बाइख्तियार इदारा है जो अमीर और वज़रा काबीना पर मुश्तमिल होता है। ये काबीना 16 वज़ीरों का होता है, क्योंकि आइन के मुताबिक वज़रा की तादाद मुंतखब शुदा कुल अरकान पार्लिमान के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क़ुव्वत क़ानून साज़ी अगर लेते हैं, इस इदारे की नुमाइंदगी कुवैत के पार्लिमान मजलिसुल उम्मा करती है, जो 65 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 50 को अवामी इंतखाब के ज़रिए 4 साल के लिए रुकनियत दी जाती है। बाकी 15 वज़ीर होते हैं, जिन्हें वज़ीर आज़म खुद मुंतखब करते हैं। इनके अलावा इसकी नुमाइंदगी हुकूमती इदारा के अरकान भी अपने मनसब और अहदे के एतबार से करते हैं। तमाम रियासती मामलात में अमीर का फैसला ही अहम होता है, ताहम मजलिसुल उम्मा को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अदलिया को अगर हम लेते हैं, कुवैत में अदलिया का मुकम्मल तौर पर आज़ाद इदारा है। अदलिया की अथॉरिटी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और तमाम ग्रेड की अदालतों पर मुश्तमिल होती है। खारिजा पॉलिसी अगर हम लेते हैं, कुवैत की खारिजा पॉलिसी इत्तिदाल पसंदी और गैर जानिबदारी पर मबनी है। खलीज ताउन काउंसिल का ये एक अहम रुकन है। अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत भी इसको हासिल है। इसराइल के मासिवा दुनिया के तमाम बड़े और अहम मुल्कों के साथ इसकी सफारती ताल्लुकात भी कायम हैं। दाखिली पॉलिसी कुवैत के अंदरूनी मुल्क की पॉलिसी है, कौमी और इंसानी बुनियादों पर कायम है। कुवैत में किसी सियासी पार्टी या मजहबी फ़िरक़े का आइनी वजूद नहीं है। बाज़ मकामी इत्तिहादों की नुमाइंदगी होती है, जैसे कौमी व कबायली तंजीमों का इत्तिहाद और इस्लाम पसंद तंजीमों का इत्तिहाद वगैरह। रियासती तक़सीम, रियासती इंतज़ामी उमूर के पेश नज़र कुवैत को 6 सूबों में तकसीम किया गया है, जिन्हें
گورنریٹ کہا جاتا ہے یعنی محافظہ، اور ان کے نام اس طرح ہیں: محافظۃ العاصمہ، محافظۃ الاحمدی، محافظۃ الفروانیہ، محافظۃ الجہرہ، محافظۃ حولی، محافظۃ مبارک الکبیر۔ ہر گورنریٹ کا ایک گورنر یعنی محافظ ہوتا ہے، اور ہر گورنریٹ کی ایک کمیٹی مجلس الامہ کے نام سے ہوتی ہے جو گورنر کے ساتھ مل کر صوبہ کے انتظامی کاموں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ معیشت: کویت دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے۔ کویت کی حکومت کو ایک مضبوط معیشت حاصل ہے۔ زیر زمین سے برآمد کیا جانے والا تیل ہی اس کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ 1934 سے 1937 زیر زمین تیل کی ناکام تلاش کے بعد فروری 1938 کو پہلی بار کویت کی ریتیلی اراضی برقان میں دریافت کیا گیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا قطعہ ہے جہاں زیر زمین تیل کا وافر مقدار موجود ہے۔ 2009 تک کویت کے تیل کی پیداواری صلاحیت یومیہ 2494 ملین بیرل تھی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ عالمی سطح پر اس کے پاس 8% یعنی 101 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں ملک ہے جس کے پاس تیل کے ذخائر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ پیٹرول کے علاوہ گیس اور بعض دیگر مصنوعات پر بھی کویت کی معیشت انحصار کرتی ہے۔ جھینگے درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک کویت ہی ہے۔ کویت نے کئی ایک بیرون ملک کمپنیوں میں بھی بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، جس میں سے مرسیڈس بینز کی جو کمپنی ہے وہ بھی شامل ہے۔ تیل کی دریافت سے پہلے کویتی دوسرے خلیجی ملک والوں کی طرح فن غواصی میں مہارت رکھتے تھے۔ اس کے ذریعے سمندر کے پیٹ سے موتیاں چن لاتے جو اس وقت ان کی معیشت کی بنیاد تھی۔ موتیوں کے بیوپاری طواشین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کشتی کی صنعت کے لیے بھی کویت بہت مشہور تھا، بلکہ کویتی کشتیوں کی اس وقت بڑی مانگ رہتی تھی۔ اس کے لیے تختے اکثر ہندوستان سے برآمد کیے جاتے تھے جو زیادہ تر ناریل یا ساگوان کے درختوں سے بنائے جاتے تھے۔ کویت کی کرنسی: کویتی دینار 1916 سے اسٹیٹ آف کویت کی سرکاری کرنسی ہے۔ سینٹرل بینک آف کویت اس کو جاری کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف کرنسیاں وقفے سے بدلتی رہی ہیں۔ ان میں قابل ذکر ریزرو بینک آف انڈیا کا جاری کردہ ہندوستانی روپیہ ہے جو 1960 سے پہلے یہاں جاری تھی۔ کویتی دینار آج کی دنیا میں زر مبادلہ کی سب سے مہنگی شرح رکھتا ہے۔ ایک کویتی دینار تقریباً 3.5 امریکن ڈالر کے برابر ہوتا ہے اور ایک کویتی دینار 1000 فلس کا ہوتا ہے، اور سینٹرل بینک آف کویت نے اس کے نقدی اوراق 6 حصوں میں انہوں نے جاری کیا ہے، اور وہ 6 حصے کیا ہیں؟ ربع دینار، نصف دینار، 1 دینار، 5 دینار
اور 10 دینار 20 دینار۔ آبادی منسٹری برائے منصوبہ بندی کے اعداد و شمار کے مطابق 2008 کے اواخر تک کویت کی کل آبادی تقریباً 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس کا ذکر اس سے پہلے ہم نے کیا ہے۔ 34 لاکھ اور غیر ملکی آبادی کو عربی اور غیر عربی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عرب کمیونٹی میں سب سے زیادہ یہاں مصر کے لوگ موجود ہیں، دوسرے اور تیسرے درجے میں بالترتیب سوری اور اردنی آتے ہیں۔ غیر عربوں میں ہندوستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ کویت میں پائی جاتی ہے۔ زبان دستور کی روح سے یہاں کی سرکاری زبان صرف عربی ہے، البتہ سرکاری دستاویزات، عام ہدایات اور اس طرح کی چیزوں میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کرنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام یہاں کا مذہب ہے۔ یہاں کا دستوری مذہب بھی اسلام ہے، جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ یہاں کی آبادی کا تقریباً 85% اسلام کو ماننے والے ہیں۔ آئین کے روح سے دوسرے مذہب کو بھی یہاں پر آزادی حاصل ہے۔ تہذیب و ثقافت کویتیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے، طرز زندگی میں اور عادات و اطوار میں عربی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ کلچرل گلوبلائزیشن کے باوجود ان میں آج بھی قدیم شخصی اور سماجی روایتیں زندہ ہیں۔ دولت کی فراوانی کے باوجود اکثریت کی طبیعت میں وہی پرانی سادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان عالیشان فلک بوس عمارتوں کے روپ پا چکے ہیں، مگر مٹی کی طبیعت آج بھی ان میں زندہ ہے۔ چھٹیوں میں شہر سے دور ریگستانی علاقوں میں خیمے لگا کر اپنی پرانی تہذیب سے لگاؤ کی نمائش کرتے ہیں۔ دیوانیہ کویت کی قدیم روایتی ثقافت کا ایک نمونہ ہے، جس کا آج بھی انتہائی اہتمام ہوتا ہے، جتنا تیل کی دریافت سے پہلے ہوتا تھا۔ قدیم زمانے میں کویتیوں کا گھر ایک ہال والا ہوتا تھا، مگر صاحب حیثیت کویتی اپنے گھر کی ایک جانب ایک اور ہال یا ایک الگ کمرہ بھی بناتے ہیں اور اس کا نام دیوانیہ ہوتا ہے۔ اسی جگہ مہمانوں کو استقبالیہ دیا جاتا ہے، نیز دوست و احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ مل بیٹھنے، خاندانی اور علاقائی مسائل کو سلجھانے اور گپ شپ کی محفل منعقد کرنے کے لیے بھی دیوانیہ کا استعمال عام تھا۔ فارغ اوقات میں قصہ گوئی اور تبادلہ خیالات کی مجلسیں بھی یہیں پر قائم ہوتی ہیں۔ ان میں قالین بچھی ہوتی ہے اور راحت کی غرض سے تکیے بھی لگے رہتے ہیں۔ خوشبودار اور الائچی دار قہوہ اور اس دیوانیہ کی امتیازات میں شامل ہوتا ہے۔ صاحب دیوانیہ خود اس قہوہ کا انتظام کرتے ہیں۔ پیتل کے کھونٹی دار اور ڈھکن والے خاص قسم کے برتن میں اسے ڈالا جاتا ہے اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب کویتیوں کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی زندگی میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دیوانیہ آج بھی ان کی ثقافت کا حصہ بنا ہوا ہے، بلکہ تعداد میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ساز و سامان میں بھی فرق آ چکا ہے۔ مٹی کے پیالوں کی جگہ کانچ کے چھوٹے کپ آ چکے ہیں۔
ان میں بہت سارے تو ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور ان جیسے دیگر جدید ابلاغی اور مواصلاتی آلات و وسائل سے آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ ہر گھر میں یا کم و بیش ہر گلی میں آپ کو دیوانیہ نظر آئے گا۔ ان میں سے کچھ سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت پا چکے ہیں۔ یہاں کا لباس، کویتوں کے لباس سے بھی ان کی ثقافتی پہچان ہوتی ہے۔ قدیم قبائلی لباس جسے یہ لوگ دزداشا اور غترا کے نام سے جانتے ہیں، آج بھی یہاں کے زیادہ تر مردوں کا لباس وہی ہے۔ بڑے، بوڑھے اور معمر لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عورتیں عموماً سیاہ برقع پہنتی ہیں جو بدن کے زیادہ تر حصوں کو بند رکھتا ہے، تاہم اندرون برقع عورتوں کا عمومی لباس درع، زبون اور ثوب ہے۔ مغربی تہذیب کے اثر سے اگرچہ کہ نئی نسل میں لباس میں تبدیلی کی عام لہر نظر آتی ہے، اس کے باوجود قومی لباس اور اسلامی اقدار کی پاسداری آج بھی ان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ غذا، قدیم زمانے سے سمندری غذائیں کویتیوں کی غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ بعد کے زمانے میں یورپ اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات سے بعض مسالہ دار غذائیں بھی ان کی ڈشوں میں شامل ہو گئی۔ مجبوس، جریش، حریش، تشریبہ، قبوت وغیرہ یہاں کی مرغوب اور معروف ڈشیں ہیں۔ یہ کچھ مختصر معلومات ہیں جو کویت سے جڑی ہوئی ہیں، جو ماضی اور حال کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں، اور ان کا خواب آئندہ ویژن 2030 کے نام سے انہوں نے شروع کیا ہے، جس میں کویت کو ایک سیاحی ملک بھی بنانا ان کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف ہے، اور ایک کام جو ہے زور و شور سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کو سرسبز و شاداب آباد رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہاں جو بھی لوگ اپنی روزی روٹی کمانے آئے ہیں، ان کی کمائی میں، آل میں، اولاد میں اور عمروں میں اللہ سبحانہ و تعالی برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔